اسلامی سال کا اختتام ہو یا اسلامی سال کا آغاز ہو، اختتام اور آغاز اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اختتام بھی قربانی پر ہے اور آغاز بھی قربانی پر ہے۔ اگر آخری مہینہ آپ دیکھیں ذوالحجہ شریف کا، تو ذوالحجہ کی آخری تاریخ کو حضرت امام حسین، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت، اور اگر ماہ محرم کا آپ پہلا عشرہ دیکھیں، سال کا پہلا مہینہ اور پہلا عشرہ دیکھیں، تو حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سید الشہداء کا لفظ آپ نے یقیناً بارہا سنا ہوگا، اور یہ لفظ آپ کو پتہ ہے حضور
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن دو ہستیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جتنے بھی شہید ہوئے جب سے دنیا بنی ہے، جتنے بھی شہید ہوئے سب کے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہید ہوں گے یا شہید ہو چکے سب کے سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جی۔ اور آپ کی شہادت بڑی انوکھی اور دل خراش شہادت ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں، وہ پیاری ہستی اور وہ سرکار کی منظور نظر ہے تو نواسہ رسول، لیکن سرکار کو اپنی خط جگر خاتون جنت کے بیٹے سے بھی زیادہ پیار ہے۔ ہر کسی کو آپ جانتے ہیں، ایک بیٹا آپ کا حقیقی ہو، ایک بیٹا آپ کی بیٹی کا ہو، آپ بتائیں آپ کو زیادہ پیار کس سے ہوگا؟ کیوں جی؟ ایک بیٹا اپنا ہو، اپنا خون جگر ہو، اور ایک بیٹا اپنی بیٹی کا بیٹا ہو یعنی نواسا ہو، آپ کو زیادہ پیار کس سے ہو؟ کیوں جی؟ اپنے بیٹے سے ہوگا۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا کوئی جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن وہ میری بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ نہ جائے، میرا نواسا نہ جائے۔ پیار کون سے ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی کے بیٹے سے بھی پیار ہوتا ہے، اور اپنے بیٹے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، لیکن تاریخ پوری آپ چھان لیں، ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی پیار اور محبت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حضور کے وہ نواسے ہیں جن پر حضور نے اپنا حقیقی بیٹا قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ جامی علیہ رحمہ نے شواہد النبوہ کتاب میں لکھا کہ حضور ایک طرف اپنے حقیقی بیٹے حضرت ابراہیم سے پیار کر رہے ہیں، اور ایک طرف اپنے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ جبریل امین پیغام خدا لے کر آ جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ایک کو رکھنا پڑے گا اور ایک کو میں اپنی برگاہ میں بلا رہا ہوں۔ اب محبوب آپ کا انتخاب ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ ابراہیم کو رکھتے ہیں یا حضرت امام حسین کو رکھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر ابراہیم جاتے ہیں میرا بیٹا جاتا ہے اس کی تکلیف اور درد فقط مجھے ہوگا، لیکن اگر میرا نواسا جاتا ہے، اگر حسین جاتے ہیں، اس کی تکلیف اور چوٹ صرف میرے دل پر نہیں لگے گی، میری بیٹی خاتون جنت بھی پریشان ہوگی اور میں بھی پریشان ہوں گا۔ لہذا حضور نے فیصلہ فرما دیا جبریل میرے رب سے کہہ دو، رب اگر دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے میرے حقیقی بیٹے ابراہیم کو لے لے، لیکن میرے نواسے کو ابھی رہنے دے، میرے نواسے کی ابھی زندگی ہونی چاہیے، میرے نواسے نے بڑے مراحل سے ابھی گزرنا۔ سمجھ آ گئی جی؟ 3 دن گزرے، بس میکسیمم 3 دن گزر پائے تھے کہ بس اسرائیل آئے اور حضور کے حقیقی بیٹے ابراہیم کی روح قبض کر کے رب نے اپنی برگاہ میں حضرت حسین زندہ جی زندہ ہیں۔ ان کو زندہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ جی وہ رب جانتا ہے کہ آگے کیا کچھ ہوگا۔ بچپن میں اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آتے آتے آپ گرتے ہیں، ابھی بچپنا ہے تو حضور ممبر چھوڑ کر آپ کو اٹھاتے ہیں۔ بظاہر صحابہ اور دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی ابھی کچا وجود ہے، ابھی بیبی ہیں، وجود مضبوط نہیں ہے، ابھی مستحکم نہیں ہے، تو حضور شاید شفقت اور پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں اٹھ کر آپ اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ اشارہ رب جانتا ہے، حضرت امام حسین جانتے ہیں، اور حضرت امام حسین کے
آپ یوں سمجھیں کہ جن کے حضرت امام حسین منظور نظر ہیں آقا دو جہاں ہو جانا، سرکار اٹھاتے ہیں، اٹھانے کا مقصد فقط شفقت اور پیار اور محبت نہیں ہے بلکہ پوری قوم کو اشارہ کرنا ہے، حسین آج تم گرتے ہو میں تمہیں اٹھاتا ہوں، کل جب کوئی یزید اٹھے گا وہ اسلام کے اوپر داغ دھبے ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ جابر اور ظالم بن کے آئے گا، پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ادھر 22,000 ہیں ادھر 71-72 ہیں، میں حق کی جنگ لڑوں یا نہیں لڑوں، پھر خود بھی قربان ہونا ہے، اپنے خاندان کو بھی قربان کرنا ہے، اگر علی اکبر کو قربان کرنا ہے تو علی اصغر کو بھی قربان کرنا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو قربان کرنا ہے، لیکن حق کا دفاع ایسے کرنا ہے، قیامت تک ایسی مثال چھوڑنی ہے کہ پھر اس مثال کے بعد ایسی مثال کوئی نہ پیدا کر سکے۔ جی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں حضور سجدہ فرماتے ہیں، اگر حضرت امام حسین اوپر آ جاتے ہیں نا حضور کے کندھوں پر، حضور سجدہ لمبا فرماتے ہیں، اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لمبا سجدہ فرماتے تھے، کوئی صحابہ یہ سمجھتے تھے اتنا لمبا سجدہ، کئی صحابہ سلام پھیر کے کہنے لگے ہم نے سمجھا حضور کی روح انور آج قبض ہو گئی، اتنا لمبا طویل سجدہ۔ اب بظاہر سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حضرت امام حسین کا بچپنا ہے، حضور نہیں چاہتے کہ میں جلد سر اٹھاؤں تو یہ میرے کندھوں سے نیچے گر جائیں، سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سجدہ کتنا طویل تھا، اس کی مقدار کیا تھی، وہ تقریباً 71 72 73 تسبیحات کا وہ سجدہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی نمازی اتنا لمبا سجدہ کرے 73 یا 71 72 مرتبہ تسبیحات پڑھے کتنا وقت لگتا ہے، آپ حساب لگا لیں، اتنا وقت حضور نے لگایا اور قوم کو اشارہ دے دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے ایک وقت کو آئے گا کہ 71 72 73 کے درمیان امام علی مقام کے ساتھی آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ اشارے تھے حضور جی اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں اگر کسی کا نوجوان بیٹا مر جائے 18 سال کی عمر کا ہو جی، ہر ایک کو بڑا صدمہ ہو، حتیٰ کہ جنازے کی طرف جب آتے ہیں تو جو قریبی رشتہ دار یا دوست ہوتے ہیں سینے سے سینہ لگا کے حوصلہ دیتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، وہ آپ کا نوجوان بیٹا تھا لیکن کیا کریں اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی ہے، یعنی طرح طرح کے سہارے دوست دیتے ہیں، لیکن سہارا دینے والے سہارا دیتے ہیں حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ذرا آپ غور کریں کتنی دلیری ہے امام علی مقام کی، خیمہ لگا ہوا ہے اور کتنے ساتھی ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ میں تمہیں بھوک سے بھی آزماتا ہوں کبھی کبھار، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں، کبھی فرماتا ہے تمہارے اوپر خوف بھی تمہیں مبتلا کر کے آزماتا ہوں، کبھی فرماتا ہے پھلوں کی کمی کر دیتا ہوں، کبھی فرماتا ہے تمہاری جان میں کمزوری پیدا کر کے میں تمہیں آزماتا ہوں، کہتا ہے فلاں کو بخار ہوگا یار اس کو بچ رہے ہیں، اللہ پھر بچا دیتا ہے، پھر زندگی دے دیتا ہے، اس کی شان ہے نا، پھر تمہارا طاقت کو بحال کر دیتا ہے، لیکن ایک امتحان امام علی مقام کا وہ تھا، اس کمرہ امتحان میں 4 آزمائشیں جمع ہو گئی، وہاں بھوک سے بھی آزمایا گیا، لیکن امام علی مقام بادشاہوں کے بادشاہ تھے، آپ نے بھوک کا سوال کسی سے نہیں کیا، وہاں پانی بند کر دیا گیا، سید زادوں کی غیرت اتنی ہے، حضرت سیدنا زین العابدین نے پوری زندگی گزار دی لیکن کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرمایا جب ٹھنڈا پانی سامنے آتا ہے محسوس کرتا ہوں کہ ٹھنڈا ہے، کربلا کی یاد آتی ہے تو پانی چھوڑ دو سیڈ جی۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے اگر کوئی سوالی دستک دے اور وہ اگر بھوک کا سوال کرے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، گھر والا کھانا دے دیتا ہے، اور اگر وہ پھر کوئی دوسرا سوالی آ جائے وہ پانی کا سوال کرے، گھر والے پانی بھی دے دیتے ہیں کہ چلو سوالی ہے، لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جب کسی نے کھانا مانگا اور اگلے نے کھانا دیا اس نے کہا بھوکا ہے یا روٹی مانگا جی،
لیکن اگر کسی نے پانی مانگا، بندے نے محسوس نہیں کیا یار گرمی ہے پیاس لگی ہوگی، گزرنے والے نے چلو دستک دے دی، پانی دے دو، پانی پلا دو، اتنا تو محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن اس ہستی پر قربان جائیں جنہوں نے نہ تو روٹی کا سوال کیا نہ پانی کا سوال کیا، لیکن ان کا صبر اتنا تھا اس کی مثال نہیں مل سکی۔ بعض لوگوں نے صبر کی تعریف یہ کی ہے کہ صابر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے معمولات عبادت میں کبھی بھی ناغہ نہ ہو، وہ صابر ہے۔ صبر کرنے والا کون سا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کے معمولات کا کبھی بھی ناغہ نہ ہو۔ حضرت امام علی مقام کی نماز کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، تلاوت قرآن کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ جس دن شہادت ہوئی تیمم کر کے کربلا کی زمین میں نماز کو ادا فرمایا، لیکن نماز کا ناغہ نہیں کیا۔ لہذا جو حضرت امام علی مقام سے پیار کرے گا نماز کا ناغہ نہیں کرے گا۔ اور حضرت امام علی مقام یوم شہادت کی تلاوت قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ اور آپ ذرا غور تو کریں، خیمے لگے ہوں، کبھی علی اصغر کی لاش کو اٹھایا جائے، کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھایا جائے، کبھی حضرت زینب کی لاش کو اٹھایا جائے، اور پھر بھی دلیری اتنی ہو کہ امام علی مقام نے ہار نہیں مانی، بزدلی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، اپنا خون قربان کر دیا حق کے دفاع کے لیے۔ ایک ایک لاش کو اٹھا کر آپ نے خیمے کے پاس پہنچایا۔ لیکن قربان جائیے امام علی مقام کی عظمت پر، تاریخ تو پڑھے، امام علی مقام کے جسم پر جو پیراہن تھا، جو لباس تھا، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے سوراخ تیروں سے ہو گئے تھے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ اس پیراہن میں تیروں سے کتنے سوراخ ہو گئے تھے؟ 122 تیر اس کے اندر جب پیوستہ ہوئے تو سوراخ ہوتے گئے، لیکن قربان جاؤں آپ کی دلیری پر پیچھے نہیں ہٹے۔ 34 تلواروں کے زخم، کتنے جی؟ 34 تلواروں کے زخم اور 33 نیزوں کے گھاؤ آپ کے مبارک وجود میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے معمولات عبادت میں کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کیوں جی؟ جب آپ شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کس وقت شہادت ہوئی؟ امام علی مقام جب گھوڑے سے نیچے گرے تو ایک سجدہ نیچے کیا، دوسرا سجدہ بھی کر نہ پائے تھے کہ دست قاتل نے حملہ کیا اور آپ کی روح کب سے نہیں کروا سکتے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، عرفات کا میدان لگا ہوا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ صحابی جانور کے اوپر ہیں اور میدان عرفات میں آ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کرتے کرتے جانور سے نیچے گرتے ہیں اور ان کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے۔ حضور صحابہ کو فرماتے ہیں کوئی جس حالت میں مرے گا، جس حالت میں دنیا سے جائے گا، قیامت والے دن وہی منظر اور وہی نقشہ اللہ ساری مخلوق کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر حضرت عثمان غنی ہاتھ میں قرآن کی تلاوت تھی، آپ کے خون کے قطرے قرآن پر گرے تو قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ اگر حضرت فاروق اعظم مصلی رسول پر نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے، قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ اور ذرا ذہن میں رکھیں، حضرت امام علی مقام کا جب سر اقدس کاٹا گیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر یزیدیوں نے کیا کیا؟ یزیدیوں نے کہا کہ لو جی ہم جیت گئے، لیکن حضرت امام علی مقام کا سر کیا کیا؟ نیزے پر کیسے چڑھایا؟ پیشانی مبارک نیچے تھی، جی پیشانی نیچے تھی اور یہ والی جگہ اوپر تھی، گویا کہ آپ کی روح تڑپ رہی تھی۔ ایک سجدہ تو میں نے مالک کی بارگاہ میں دے دیا تھا جب حملہ ہوا تھا، دوسرا سجدہ ابھی باقی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ اب جب قیامت والے دن امام علی مقام آئیں گے سجدے کی حالت میں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیں حضرت امام علی مقام کا جب سر اقدس نیزے پر چڑھایا گیا
اور نیزے پر چڑھا کر اونچا کیا گیا. کچھ یزیدی کہنے لگے لو جی ہم جیت گئے، لیکن کچھ انہیں اپنی کہنے لگے یہ کیسی جیت ہے، یہ کیسی جیت ہے، تم کہتے ہو ہم جیت گئے، یہ تو دیکھو کہ سر تو ان کا بلند ہے، تم سب سے سر تو حضرت امام حسین کا بلند ہے، پھر جیتے تو وہ ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ آج اگر میں کہوں اس پوری مجلس میں کوئی خولی موجود ہے، میرا خیال ہے ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا. میں اگر کہوں ابن زیاد موجود ہے، ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا. میں اگر کہوں یہاں کوئی شمر موجود ہے، ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا. لیکن اگر میں کہوں غلام حسین موجود ہے، غلام شبیر موجود ہے، غلام علی موجود ہے، غلام حسین موجود ہے، میرے خیال میں دوسرا نہیں تیسری صف میں بندہ کھڑا ہو جائے گا، ہاں میرا نام غلام حسین ہے، میرا نام غلام شبیر ہے، میرا نام خادم حسین ہے، میرا نام فلاں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو سجدے رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، غیر کے آگے جو سر جھکتے نہیں، رب ان کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، رب ان کا مقام بھی زندہ رکھتا ہے، اور رب تا قیامت ان کا پیغام بھی زندہ رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ نواسہ رسول جی، ان کے مقام زندہ ہے. اور دوسری بات، امام علی مقام کی عظمت کو سلام. اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے مجمع میں کوئی بھائی مجھے بتائے یزید کی قبر کہاں ہے، اگر میں تاریخ کی کتابوں کا طالب علم نہ ہوتا مجھے بھی پتہ نہ ہوتا. اگر پوچھوں کہ کوئی مجھے بھائی مجمع میں بتائے یزید کی جس جگہ پر قبر ہے اس کا نام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک دو بندے بتائیں یا وہ بھی نہ بتائیں. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ انور کہاں ہے، تو ہر ایک بتائے گا جی فلاں جگہ ہے اور جھنڈا بھی اوپر جھول رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ مدمنہ دمشق کا تو کسی کو نام بھی نہیں یاد، ایک روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ کربلا ہو رہی ہے، سرزمین کربلا زندہ باد کی آوازیں آ رہی ہیں. ہائے ہائے حسین والے ہم نہیں ہیں، ہم واہ واہ حسین والے ہیں، کہ جنہوں نے 22,000 لشکر جرار کے سامنے ڈٹ کر ایسا مقابلہ کیا کہ آپ پیچھے مڑے نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں جا کر واپس مڑنا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. چھاتی پر سب کچھ برداشت کر لیا لیکن سر کو جھکایا نہیں. جی سر کو جھکایا نہیں ہے، اللہ کی شان ہے. جب سر ادھر نہیں جھکا تو پھر قیامت تک جی کیسی مقبولیت ہے امام علی مقام کی کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے پیدا ہوں ان کے نام پر نام رکھنا ہم سعادت سے کم نہیں سمجھتے. لیکن اگر کسی کا کوئی وہ لیڈر یزید ہو تو وہ یزید کا نام لینے سے پہلے بھی سوچتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کام خراب نہ ہو جائے. لیکن ہم فخر سے حضرت امام علی مقام کا نام عزت سے، تعظیم سے، احترام سے، تقریب سے کیوں لیتے ہیں کہ امام علی مقام نے کرسی کے لیے جنگ نہیں لڑی. ذہن میں رکھو، جو کرسی کے لیے جنگ لڑتے ہیں سجدے میں ان کو موتیں نہیں آتی، ان کو شہادتیں نصیب نہیں ہوتی، وہ دنیا کی ایک لالچ ہے کرسی کی. جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے اب میری بارگاہ میں تم سجدہ کرو نا، تمہارا دشمن کسی جگہ تمہیں نہیں اڑا سکتا، تمہاری روح میری طرف متوجہ ہوگی، دشمن اوپر وار کرے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، میں روح تمہاری طرف سے. جی حضرت امام مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایسا حق و کربلا کا ایک مارکہ تھا. اب بھی جب کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی جابر ظالم اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم کردار حسین کو زندہ کریں. کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی ظالم جابر آگے آتا ہے کہتا ہے تم ظلم کر لو، جبر کر لو، تم ازما لو، تمہارے یزیدی کردار کے سامنے ہم کردار حسین پیش کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم باطل کی طاقت ہو، ہم حق کی طاقت ہیں. اللہ سدا حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آخری بات اور آخری منٹ ہے. شہادتیں تو بڑی ہوئی، جنگیں بھی بڑی ہوئی، شہادتیں بھی بڑی ہوئی،
جنگیں بھی بڑی ہوئی، لیکن کچھ مقابلہ تعداد کا تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے، کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ 313 ایک طرف 1000 ایک طرف، پھر بھی کچھ فرق ہے، سمجھ آتا ہے کچھ سینکڑوں ہزاروں کا فرق، لیکن آج تک تاریخ دان مورخ جب لکھے گا یہ تو لکھے گا نا کہ 22,000 ایک طرف تھے، 22,000 ایک طرف تھے اور 72 ایک طرف تھی، اور قید پھر بھی کہہ رہے ہیں میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا، جس نے چھوڑ کر جانا ہے میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اسے شرم بھی محسوس نہ ہو، آرام سے یہاں سے نکل جائے۔ یہ جبر کی یہ جنگ نہیں ہے، یہ پیار اور محبت عشق و مستی کی جنگ ہے، جس نے رہنا ہے وہ رہے، جس نے جانا ہے وہ جا سکے۔ اللہ قربان جائیں۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، پورا خاندان شہید نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، پورا خاندان شہید نہیں ہوا، حتیٰ کہ مولا کائنات شہید ہوئے، پورا خاندان شہید نہیں ہوا، لیکن قربان جائیں عظمت حسین پر جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہوا، 80 سال کا بوڑھا بھی شہید ہوا، مرد بھی شہید ہوئے، عورتیں بھی شہید ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حق کی جنگ نہیں تھی، اور کیا تھا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا دور۔ امام علی مقام قیامت تک ایسا سبق دے گئے اہل حق کو کہ میرا سبق بھلانا نہیں ہے، مشکل وقت آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کرسیاں آنے جانے والی ہیں، لیکن رب کی رضا کے لیے جب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو گے پھر اللہ فرمائے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تم نے ایسی نیکیاں کیا قیامت تک میں تمہارے ذکر زندہ رکھوں گا، کیونکہ تم نے اخلاص سے مجھے یاد کیا ہے۔ جو مجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دل میری یاد سے منور ہوتے ہیں، پھر میں ان کے تذکرے کبھی ختم نہیں کرتا۔ اس لیے آپ ہم رہیں یا نہ رہیں، تذکرہ حسین کا قیامت جاری مثال رہے گا۔ وقت بابانا